वैलुल लिलमुतफ्फिफीन, तबाही है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। तौफाफा मुदाफ है ये, और इसका माना होता है कमी करना। मुतफ्फिफ कमी करने वाला, और उसकी जमा हो गया मुतफ्फिफीन या मुतफ्फिफून, कमी करने वाले। अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून। ये सूरत मक्की है या मदनी? बाज़ हज़रात का ख्याल ये है कि इसके आखिर की जो आयात हैं वो मक्की हैं और शुरू की आयात मदनी हैं। और बाज़ हज़रात का ख्याल है कि ये दौरान सफ़र नाजिल हुई हैं, मक्का और मदीना के दरमियान, हिजरत के दरमियान में नाजिल हुई हैं। और बाज़ हज़रात का ख्याल है कि ये मदीना पहुँचते ही सबसे पहले, सूरतुल बकरा से भी पहले ये सूरह मुबारका नाजिल हुई है। और बहुत मुमकिन है कि इसकी जो आखिरी आयात हों वो मक्का में नाजिल हुई हों, हिजरत मदीना से कुछ दिन पहले, और ये जो शुरू की आयात हैं ये दौरान सफ़र ही नाजिल हुई हों, और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तय्यबा पहुँचकर ये तिलावत फरमाई हों। इसलिए कि अहले मदीना इस्लाम कबूल करने से पहले नाप तोल में बहुत डंडी मारते थे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही सबसे पहले उनके सा और औज़ान दुरुस्त फरमाए। मक्का के लोग चीज़ों को तोल कर गिन कर बेचते थे, और मदीना के लोग चीज़ों को तोल कर बेचते थे। और अहले हिंद जो है ये उस ज़माने में भी कुछ चीज़ों को तोल कर, कुछ चीज़ों को नाप कर और कुछ चीज़ों को गिन कर बेचते थे। तो नाप तोल में चीज़ें बड़ी आसानी के साथ नापी और तोली जा सकती हैं, लेकिन जब चीज़ों को गिना जाए तो उस वक़्त चीज़ें पूरी नहीं आती। मसलन किसी अंडे का साइज़ बड़ा है तो किसी का छोटा, जब आप उसको दर्जन के हिसाब से दे रहे हैं, कोई केला बड़ा है कोई छोटा है, जब आप उसको दर्जन के हिसाब से गिन कर बेच रहे हैं, इसी तरीके से किन्नू माल्टा, तो चीज़ें जब आप गिन कर बेच रहे हैं तो उस वक़्त उनका बिल्कुल पूरा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके साइज़ में, वज़न में फ़र्क आता है। और इसी चीज़ को लेकर एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अहले हिंद तो तबाह हो गए, वो चीज़ों को गिनते भी हैं, चीज़ों को तोलते भी हैं और चीज़ों को नाप भी करते हैं, तो उनके औज़ान पूरे नहीं आ सकते, लेने देने के तरीके उनके ठीक नहीं हो सकते। आप जब बाग से केला ख़रीदते हैं या माल्टा ख़रीदते हैं तो उस वक़्त ख़रीदने के बाद, या एक बोली से ख़रीदते हैं तो उसके बाद उनकी कैटेगरी बनाना शुरू कर देते हैं, बड़े अलग छोटे अलग, और फिर उनको बेचते हैं। तो ख़रीदते वक़्त तरीक़ाकार और है, बेचते वक़्त तरीक़ाकार और है। इसी तरीके से चीज़ों को गिन कर और वज़न करके तरीक़ाकार अरबों में नहीं था। अहले मक्का चीज़ों को नाप कर बेचते थे और अहले मदीना चीज़ों को वज़न करके बेचते थे। औज़ान इंसान के खुद के बनाए हुए हैं, यानी कभी रितल वग़ैरह होते, कभी किलो होते, अब ग्राम हैं, ये इंसान की अपने बनाए हुए हैं। लेकिन एक दूसरे के साथ बर्ताव करते वक़्त उन्हीं चीज़ों की पाबंदी न करना जो इंसान ने खुद बनाई है, ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। खुद बनाई हैं और फिर उनकी भी पाबंदी नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये हुक्म देते हैं कि अब इनकी पाबंदी करें, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है, इंसान की अच्छी सोच है और एक अच्छी तख्लीक है इंसान की कि उसने वज़न बना ली है, और हर चीज़ को वो कितनी छोटी क्यों ना हो या कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसका वज़न मुमकिन बना दिया है और उसका वज़न हो सकता है। इसीलिए अब इसकी पाबंदी करना ज़रूरी है। ये एक बात हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग वज़न की पाबंदी नहीं करेंगे, यानी लेते देते वक़्त
اس کا خیال نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نباتات کو اگانا کم کر دیں گے، نباتات کم اگیں گی اور نباتات کے عذاب میں اللہ لوگوں کو مبتلا فرما دیں گے۔ یہ تو ایک ظاہری چیز ہے کہ جو سردار لوگ تھے، جو بڑے لوگ تھے مکہ کے، ان کا ہولڈ تھا، یا جو مدینہ میں تاجر تھے یہودی بڑے زور والے تھے، وہ اپنی مرضی سے چیزیں لیتے وقت وزن کرتے تھے اور اپنی مرضی سے چیزوں کا وزن بیچتے وقت کرتے تھے۔ وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے تھے کہ وزن پورا ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے مختلف قسم کے باٹ رکھی ہوئی ہوں لینے کے لیے بڑے، اور فروخت کرنے کے لیے اپنی مرضی کے چھوٹے، اور چونکہ وہ سردار تھے اور بقیہ لوگ ان کے ماتحت تھے، ڈرتے تھے، وہ ان کو کچھ کہتے نہیں تھے کہ آپ اس طرح کیوں کم کر رہے ہیں۔ دبے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، اور سرداروں کا ہولڈ تھا، وہ بڑے تھے۔ آج اس کی کئی دوسری شکلیں موجود ہیں، یعنی منڈیوں میں چیزوں میں شیئر ہوتے ہیں۔ جو شیئر ہولڈر ہے، دیکھا جاتا ہے سب سے بڑا شیئر ہولڈر کون ہے کسی بھی چیز میں۔ جو سب سے زیادہ شیئر ہولڈر ہوتا ہے تو قیمت کا تعین اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ قیمت متعین کرے گا۔ شیئر ہولڈر جو سب سے زیادہ جس کے شیئر ہوتے ہیں وہ طاقتور ہے، قوت والا ہے۔ اب وہ طریقہ تو نہیں کہ بیچنے کے لیے دوسرے باٹ ہوں اور خریدنے کے لیے دوسرے ہوں، لیکن اب اس کی ایک نئی شکل آ چکی ہے شیئر ہولڈرز کے درمیان۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جب ان کے پاس سٹاک کسی چیز کا ختم ہو چکا ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے تو وہ چیزوں کو سستا کر دیتے ہیں، ریٹ کم کر دیتے ہیں۔ اور جو چھوٹے تاجر ہوتے ہیں یا چھوٹے مالک ہوتے ہیں، شیئر ہولڈر ہوتے ہیں، کم جن کا شیئر ہوتا ہے، ان کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے تو ان سے خرید کر یہ یا ان کا مال سستا بکوا کر تو منڈی کے اندر ایک ایسی فضا پیدا کر دیتے ہیں کہ مال ختم ہو جاتا ہے۔ ان کا مال جب سستا بکنا شروع ہو جاتا ہے تو فوراً مال بک جاتا ہے ان کا، اور سستے داموں بک جاتا ہے۔ اب یہ اپنا مال روک لیتے ہیں، اور اپنا مال جب ان کا منڈی میں آتا ہے تو اس وقت ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ اس وقت چھوٹے شیئر ہولڈرز کے پاس مال ختم ہو چکا ہوتا ہے، انہوں نے فوراً بیچ دیا ہوتا ہے، تو ان کا مال مہنگے داموں بکتا ہے۔ یہ ایک دوسرا طریقہ ہے کمی کرنے کا۔ جب لیں تو اس وقت پورا لیں، جب دیں تو اس وقت کمی کے ساتھ دیں۔ ایک اور طریقہ بھی ہے لوگوں کے درمیان جو صرف خرید و فروخت کے حساب سے نہیں ہے بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں ہے، تمام معاملات میں، کہ جب آپ کوئی کام کریں تو اس وقت اس کا طریقہ بدل دیں، اور جب کوئی دوسرا کرے تو اس وقت طریقہ بدل دیں۔ اپنے لیے قوانین اور بنائیں، دوسرے کے لیے قوانین دوسرے بنائیں۔ اپنے لیے کچھ اور سوچیں، دوسرے کے لیے کچھ اور سوچیں۔ یہ بھی اسی متفقین میں آتا ہے۔ یعنی آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ دونوں کے لیے ایک جیسا خیال ہو، ایک جیسا۔ آپ کام کریں تو اس وقت کچھ اور سہولیات چاہیں، اور دوسرا کام کرے تو اس وقت اس کی سہولیات میں کمی کر دیں۔ آپ کام کریں تو اس وقت سیلری کچھ اور ہو، اور جب دوسرا کام کر رہا ہو تو اس وقت اس میں کمی کر دیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کی نشانی نہیں ہے۔ مومن اگر ہوگا تو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرے گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہر وقت جو ہے، جب آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہوں، ہر وقت آپ اوپر ہوں یا آپ نیچے ہوں، آپ ماتحت ہوں یا آپ سپریم ہوں، ہر وقت اس طریقے سے سوچیں کہ اگر میں اس مقام پر ہوں تو مجھے کیا چاہیے، میں کیا چاہوں، میری پسند کیا ہو۔ ہر وقت اپنے ملازم کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہنا، ہر وقت اس کے کام کو ناپسند کرنا یا اس کو کرٹیسائز کرتے رہنا، یا اپنے ماتحت کی سیلری کم رکھنا، اس کو کم مراعات دینا، اس کی چھٹیاں گننا، اس کو کم چھٹی دینا، اس کو آرام نہ کرنے دینا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم اس جگہ پر سوچیں کہ اگر میں ملازم ہوتا تو کیا میں اس طرح کرتا؟ اگر میں ملازم ہوتا، ماتحت ہوتا، اور میرا مالک مجھے اس طرح ڈانٹ ڈپٹ کرتا، یا اتنی سیلری پر مجھے رکھتا، یا اتنی چھٹی مجھے دیتا،
یا اتنا آرام کا وقت دیتا یا اتنا کام کرواتا جتنا میں اس سے کروا رہا ہوں، تو کیا یہ مجھے اچھا لگتا؟ کیا میں اس میں اپنے آپ کو کمفرٹ محسوس کرتا؟ یعنی لین دین کرتے وقت اپنے لیے کوئی اور پیمانہ رکھنا، دوسرے کے لیے کوئی اور متعین کرنا، یہ ایک صاحب ایمان انسان کی شخصیت کے لیے موضوع نہیں ہے۔ اس کو صحیح جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے لیے بھی وہی کچھ پسند کرے جو دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دوسرے کے لیے منہ پھاڑ پھاڑ کر باتیں کرنا اور اپنی طرف نہ دیکھنا، یہ ایک مومن کی نشانی نہیں ہے۔ الذین اذا اکتالوا، وہ لوگ کہ جو جب لیتے ہیں علی الناس سے، لوگوں سے، یستوفون، پورا پورا لیتے ہیں۔ یہ کوئی برائی نہیں ہے جب لیں تو اس وقت پورا پورا لیں، یہ کوئی خامی نہیں ہے جس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گنا ہے۔ یہ خامی اس وقت بنتی ہے جب آپ لیں اس وقت تو پورا پورا لیں، لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ ناپتے ہیں یا وزن کرتے ہیں تو وہ کم دیتے ہیں۔ لیتے پورا ہے، دیتے کم ہے۔ تو اپنے حقوق پورے لینا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دوسرے کے حقوق پورا نہ کرنا یہ پھر جو ہے انسان کی منافقت ہے یا اس کا مطففین ہونا بنتا ہے۔ اور مطففین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ویل، ان کے لیے تباہی ہے، تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک جگہ بنائی ہے ویل، جس میں سارے جہنمیوں کا گند اس جگہ پہ، وہ نچلی جگہ ہوگی، سارے جہنمیوں کا سارا گند اس جگہ میں جمع ہوگا اور ایسے بدبخت لوگوں کو اس جگہ پہ رکھا جائے گا۔ اللہ رب ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں ترازو کو سیدھا رکھ کر انصاف کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔